نے ان کی سننے، بولنے اور محسوس کرنے کی حس کو ختم کر دیا ہو۔ ملیحہ کی ماما نے ماہا کو پکڑا اور کہا، بس کرو ماہا، خود کو سنبھالو۔ نہیں خالہ جان، پہلے آپ ماما سے کہیں وہ مجھے سب کچھ بتائیں، یا پھر آپ مجھے بتائیں۔ ہاں خالہ، آپ مجھے سب بتائیں۔ ماہا روتے ہوئے رک رک کر ہچکیوں میں بات کر رہی تھی۔ خالہ نے پیار سے ماہا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے، اچھا میں بتاتی ہوں، سب بتاتی ہوں، پہلے میرا بچہ چپ کرو۔ پھر ماہا کے آنسو صاف کرتے ہوئے، اٹھو یہاں سے، ادھر آ کر بیٹھو، میں سب بتاتی ہوں۔ انہوں نے ماہا کو کرسی پر بٹھا دیا۔ خالہ نے اب بتانا شروع کیا۔ دیکھو ماہا، تمہارے دادا جان اور ہمارے والد صاحب دونوں پولیس میں اکٹھے جاب کر رہے تھے۔ تمہارے دادا جان کی کافی زمینیں تھیں، جبکہ ہمارے والد صاحب کی بس ملازمت ہی تھی، وہ بھی حلال کی۔ انہوں نے کبھی بھی 1 روپیہ بھی حرام نہیں لیا تھا۔ تمہارے دادا جان اور ہمارے والد کافی اچھے دوست تھے۔ وہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ انہوں نے تمہارے تایا جان کے لیے میرے رشتے کی بات کی تو ہمارے والد صاحب مان گئے، اور تمہاری دادی اماں اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ ان کے سامنے ہماری حیثیت ہی کیا تھی، لیکن تمہارے دادا جان کے سامنے ان کی ذرا بھی نہ چلتی تھی۔ اس لیے میری شادی تمہارے تایا جان سے ہو گئی۔ مسرت، میری چھوٹی بہن، مجھ سے ملنے کے لیے آتی تو کافی دن رہ کر جاتی۔ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، لیکن جب تمہارے دادا جان نے وفات پائی تو میرے 2 بچے تھے، لیکن تمہاری دادی نے کبھی بھی مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ تمہارے پاپا اور مسرت، ان کی نہ جانے کب محبت شروع ہو گئی۔ اگر تمہارے دادا جان زندہ ہوتے تو وہ شادی کے لیے کبھی انکار نہ کرتے، کیونکہ وہ وفات پا چکے تھے، اور تمہاری دادی جان کسی صورت اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئی۔ تمہاری دادی اماں ایک ظالم خاتون تھی، زمینوں کا نشہ ان کے سر چڑھ کر بولتا تھا۔ انہوں نے تمہارے پاپا کے لیے لڑکی پسند کر کے رشتہ بھی طے کر دیا۔ ہمارے والد صاحب اور والدہ صاحبہ نے بہت منتیں کی کہ آپ کا بیٹا اور ہماری بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خدا کے لیے ان کی شادی کر دیں، یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن تمہاری دادی جان ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ انہوں نے کہیں اور شادی کے لیے دن مقرر کر دیے۔ جس دن تمہارے پاپا کی مہندی کی رسم ہوئی، اسی دن ہی میرے والد اور والدہ اور تمہاری ماما آئے تھے۔ تمہاری ماما چہرے سے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے تمہاری ماما کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو مسرت، اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو مسرت نے مجھے کہا کہ آپی، ایک بار، صرف ایک بار مجھے اسماعیل سے ملوا دو پلیز۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، گھر میں بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو مسرت نے روتے ہوئے میری منتیں کرنا شروع کر دی کہ میں ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں ان سے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، کچھ کرتی ہوں۔ میں نے تمہاری ماما کو چھت پہ جانے کا کہا، پھر میں نے اسماعیل کو مہمانوں سے چھپا کر چھت پر بڑی مشکل سے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں مسرت کو چھت سے بلانے گئی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، تو جب میں چھت پر گئی تو مسرت رو رہی تھی۔